نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا خواہش اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت اور ذریعہ شفاعت بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ اعراف اور 8واں پارہ دیکھ رہے ہیں۔ اب تک سورۃ اعراف کی 25 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیدائش اور ابلیس کی سرکشی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے ضد میں آ کے سرکشی کی اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا، غرور تکبر میں آ کے اپنے رب کا نافرمان ہو گیا، اور اس نے مہلت مانگی کہ میں جو ہوں قیامت دن تک تیری لوگوں کو، تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، انہیں سیدھے رستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام یعنی ہمارے باپ سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی پہ وہ شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ ہو کے اللہ سے گر گرا کے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام دونوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتلایا کہ انسان اپنے باپ کی فطرت پہ ہے، یعنی کہ وہ غلطیاں تو کرے گا لیکن اس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا، اس دنیا میں بھی اور اس وقت بھی جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں مزید آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد یک تحقیق انزلنا اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس، جواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرم گاہوں کو، وریشا اور زینت کو، ولباسو اور لباس، اتقوا تقوا کا، ذالکا وہ، خیر بہترین ہے، ذالکا یہ، من آیاتی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی، لعلہم تاکہ وہ یذکرون وہ سبق حاصل کریں۔ یا بنی اے اولاد آدم، آدم اے اولاد آدم، لا یفتننکم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، الشیطان شیطان، کما جیسا کہ اخرجا نکلوایا دیا تھا اس نے، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من جنتی جنت سے، ینزع اترواتا تھا، عنہما ان دونوں سے، لباسن لباس ان دونوں کا، لیریہما تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما شرم گاہیں ان کی، انہو یقیناً وہ، یراکم دیکھتے ہیں تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کے ساتھی، من حیث جہاں سے، لا نہیں، ترونہم تم دیکھتے انہیں، انا یقیناً ہم، جعلنا بنایا ہم نے، الشیطان شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کے لیے جو، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے، وَإِذَا اور جب، فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشۃ کوئی بے حیائی، وقالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، امرنا حکم دیا ہمیں، بہا اس کا،
قل، آپ کہہ دے، انا یقیناً اللہ اللہ تعالی، لا نہیں، یامر وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ، ان کے اب روٹ وٹ دیکھتے ہیں۔ لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، فاتانو اس کا روٹ ورڈ ہے، اخراجا اس نے نکلوا دیا تھا، خراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے، لیوریہما تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جو راکم وہ دیکھتا ہے تمہیں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ترونہم تم دیکھتے ہو انہیں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فاحشتن کوئی بے حیائی، فاحاشین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ، اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جہالت کے زمانہ میں لوگ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، مردوں میں اور عورتوں، مرد دن میں اور عورت رات میں۔ ان کا قول تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کیے ہیں ان کو پہن کے ہم طواف نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، عورت دوران طواف اپنی شرمگاہوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتی تھی، آج ان کا کچھ حصہ کھلا ہو یا سب برہنہ ہو تو اس میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کروں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہننے کا حکم جاری کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، ان لباس انسان کی کن ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یہاں صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ ساری اولاد، یعنی کہ بنو آدم کو، تمام اولاد، اس میں عیسائی، یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو، سکھ، عیسائی سارے موجود ہیں۔ قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا کہ اس نے انسان کے لیے لباس نازل کیا، یعنی کہ اس کو پیدائش کیا اور اس کا رزق دیا تاکہ عبادت اور اطاعت میں مدد ملے۔ لباس انسان کی فطرت اور ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جسم دیا ہے جو اس کے لیے قابل شرم حصہ خوش کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت، جذبہ شرم و حیا، اس لیے فطرت پر لباس کا الہام کیا تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنے آپ کو اس کے لیے لباس فراہم کریں۔ یہ لباس انسان کی اخلاقی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان لباس سے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے۔ لباس انسان کی طبی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ لباس سرد و گرم میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے حسن وقار کا باعث بنتا ہے۔ لباس انسان کی روحانی تکمیل کے مکمل کرتا ہے۔ لباس تقوی کا ہے جو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اور اخلاق و معاملات کو سنوار کر اسے جنت جیسے اعلیٰ مقام کے قابل بناتا ہے۔ یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا اور زینت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسانی فطرت کی خواہش و ضرورت ہے۔ کسی مذہب و ملت کے امتیاز کیے بغیر ہی اس کی پابند ہے۔ پھر اس کے تفصیل تین قسم کے لباسوں کا ذکر کیا فرمایا، لباس یواری سوآتکم، اس میں یواری موارات کے مشتق ہے۔
جس کے معنی چھپانے کے ہیں، اور سوآتی سوآتن کی جمع ہے۔ اس ان کے اعضاء انسانی کو سوآتن کہا گیا ہے، جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً قابل شرم سمجھتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے تمہاری صلاح و فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وریشا، ریشا اس لباس کو کہتے ہیں جو انسان آدمی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صرف سطح چھپانے کے لیے مختصر لباس کافی نہیں ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے بھی زیادہ لباس اس لیے عطا کیا ہے کہ تم ان کے ذریعے زینت و جمال حاصل کر سکو اور اپنی ہدک کو شائستہ بنا سکو۔ اس میں لباس کے دو فائدے بتائے گئے ہیں، ایک ستر پوشی، دوسرا گرمی سردی کی سے حفاظت۔ اب دیکھیں نا، موسم چینج ہو رہا ہے تو ہم موسم کے حساب سے اپنے لباس ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ سمر ویکیشن، ونٹر ویکیشن، ہم اس حساب سے کپڑے چوز کرتے ہیں کہ سمر آ رہا ہے تو ہم اس طرح کے لباس پہنے، ہلکے پھلکے لائٹ کلر والے ہوں۔ ونٹر ہے تو ہم کچھ ڈارک کلر یوز کریں اور بھاری کپڑے لیں، گرم لیں، تاکہ ہمارا جسم جو ہے اس کو کسی قسم کے موسمی اثرات سے وجہ سے بیماری نہ لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا لباس جو بتایا ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ہی بہترین ہے، تقوی روح کا لباس ہے۔ عبد الرحمن بن اسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی شرمگاہیں چھپائے تو تقوی، یہ لباس تقوی کا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا گناہ تنہائی میں بھی نہ کرے جو اس کو رب کے ڈر کے حصار سے باہر نکالے۔ ہم بہت سارے ایسے کام اس وجہ سے بھی نہیں الحمدللہ کرتے کہ یہ ہماری مزاج کے اور رب کے حکموں کے خلاف ہیں۔ ہم بہت سارے کام ایسے لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ شعور بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ ہم آج بھی الحمدللہ ایسے دور میں، اتنے فتنوں کے دور میں جہاں پہ جگہ جگہ پہ جسم فروشی ہو رہی ہے، وہاں پہ کچھ خواتین آج بھی شرعی پردہ کرتی ہیں، اپنے آپ کو چھپاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب اتنی گرمی کا موسم ہے پھر بھی جو ابایا پہنتی ہیں، ابایا میں باہر نکلتی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے نکلتی ہیں، تو یہ ہے تقوی کا لباس۔ ایک ابایا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا جو کپڑوں ڈریس ہے وہ شو نہ ہو، ہمارا جسم کی خوبصورتی یعنی فگر شو نہ ہو۔ اور کچھ لباس ابائے ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پہ ایسے لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو تقوی اسے کہتے ہیں جو رب کے ڈر سے کام کیا جائے۔ لباس ہو وہ بھی تقوی کا ہو، یعنی کہ ایسے ڈھیلا ڈھالا عبایا پہنا جائے جس میں کچھ بھی نمایاں نہ ہو، نہ اس پہ کوئی فلاور بنے ہو، بالکل سمپل سادہ سا ہو کہ پہچان ہی نہ کوئی کر سکے ینگ ہے، اوور ایج ہے، میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، کوئی بھی کیٹیگری معلوم ہی نہ ہو سکے۔ یہ لباس جو ہے یہ تقوی کا لباس ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو تقوی کا لباس دیتا ہے، کیونکہ تقوی ہر کسی کے دل میں نہیں اترتا۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعتراف کرنا ہے۔ تقوی اپنی حیثیت کو پہچاننے اور زندگی کے مقصد کا شعور کا علم ہے۔ تقوی اپنے اور غیروں کے لیے ایک معیار رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں الحمدللہ پتہ ہے کہ ہمارا جو ایک معیار ہم نے بنایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پڑھتے ہوئے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے کھلے منہ نہیں جانا، ہر ایک کے سامنے فری نہیں ہونا، ہر ایک کے سامنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شعور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض ہمیں شعور دیا، علم نافع دیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو عام عورتوں سے، عام خواتین سے، عام بچیوں سے، عام لڑکیوں سے اوپر لے کے آئیں۔ افسر نہ سمجھے، تکبر نہ کریں کہ ہم بھائی دیندار ہیں تو ہم یہ جو ہے یہ بھی کافر ہے، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی خشیت میں بدلیں، اور ایسا بدلیں کہ اندر لہجے میں آجزی بھی ہو، غرور تکبر بھی نہ ہو، لیکن اللہ کا ڈر اتنا ہو
کہ ہر وہ کام چھوڑ دے جو اللہ کی ذرا سی بھی ناراضگی کا باعث ہے، اور اسی کا نام ہی تقوی ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں، یعنی کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس ظاہری لباس میں سے تم اپنی باطنی لباس کے لیے مدد لے لو گے، یعنی کہ ظاہری حیا سے باطنی حیا اور ایمان کے لیے مدد ملے گی۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے کی نشانیاں ہیں۔ انسان ظاہری چیزوں پر غور و فکر کر کے چھپی ہوئی حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ لباس کا بھی ہے، یعنی کہ ہم کسی کو چیک کرنا ہو تو ہم اس میں فوراً دیکھتے ہیں کہ اگر دیندار ہے تو اس کے پہننا اوڑھنا کیسا ہے۔ اب یہ اگر ابایا پہن رہی ہے تو اس کا اخلاق بھی تو ابائے والا ہوگا نا۔ اگر یہ حجاب کر رہی ہے تو اس کی عادات، اس کے اٹھنا بیٹھنے کا سٹائل، یہ بھی تو جو ہے حجاب والا ہوگا نا۔ ہمارا لباس جو ہے نا ہماری پرسنالٹی کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ لیں کہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ہمارا لباس اگر معیاری ہے، فرض کریں ہم نے ابایا نہیں بھی پہنا ہوا، فیملی میں ہے ابایا نہیں بھی پہنا، ہمارا لباس ایسا ہو کہ ہمارا جسم کی جو زینت ہے، چسٹ ہو گیا، ہپ ہو گئے، یہ ظاہر نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اچھا پہنے، معیاری پہنے۔ اور آج کل تو الحمدللہ جو برانڈ والے ہیں وہ بھی اسی طرح کا لباس زیادہ ان کا فیمس ہوتا ہے، جو ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، ایزی ہو کے انسان پہن سکتا ہے، ہر ایج کی عورت وہ پہن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ گندے بندے بن کے رہو، سر پہ ایسے کس کے دوپٹہ باندھ دو اور منہ نہ دھو، اچھے کپڑے نہیں، آپ سب کچھ کریں لیکن ہر وہ چیز چھوڑ دے جو آپ کے رب کی ناراضگی۔ اب دیکھیں نا، آپ باریک لباس پہنیں گی تو اس میں آپ کا جسم نمایاں ہوگا۔ اگر ان کو چھوڑ دے، آپ اس کی جگہ کوئی اور چیز پہن لیں یا نیچے سے سلپ پہننا شروع کر دے کہ میں کیوں اپنے آپ کو اتنا کمتر بنا لوں کہ ہر کوئی مجھے دیکھے۔ دیکھیں نا، اپنے آپ کو شو کی پیس بنائیں گے تو ہمارے لیے لوگ وہ عزت وقار اور ہمارے لیے وہ جذبہ نہیں رکھیں گے جو ایک با کردار با حیا عورت کے لیے ہوتا ہے۔ تو تقوی کا لباس انسان کو شعور دیتا ہے کہ وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بہت ہی خاص ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شعور دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کر کے میری پسندیدہ بندی بن سکو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور وہ ان دونوں کے لباسوں کو اترواتا تھا تاکہ وہ دونوں اور وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھائے۔ یقیناً ان کے ساتھی تمہیں ایسے ہی دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً تم شیطانوں کو اور ان لوگوں کو دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رہتے۔ شیطان سے بہکاوے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے۔ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو مخاطب کر کے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ اولاد آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، وہ تمہارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرے، تمہارے گناہوں کو کی ترغیب دے اور تم اس کی بات مان لو۔ کما اخرج ابویکم من الجنتی، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کو بلند ترین مرتبے سے نیچے گرا دیا، مقام بندگی کے مقام معیشت تک پہنچا دیا۔ شیطان سے بچو، وہ تمہیں گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہوگا۔ شیطان نے دونوں کا لباس اتروا دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہیں دکھا دے۔ تم پر بھی وہ اسی راستے سے آئے گا،
وہ کہیں تمہارے لباس نہ اتروا دے۔ شیطان جن راستوں سے شب خون مارتا ہے اس راستوں سے غافل نہ ہو۔ شیطان انسان کو عیانیت کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ عیانیت حوانیت کی ایک خصوصیت ہے۔ انسان ارجانیت کی طرف اسی وقت مائل ہوتا ہے جب وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے، یعنی کہ انسان مخالفت جنس کو پرکشش کر کے پیش کرنا، اس کے لیے شیطان ہمارے مائنڈ میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے کہ ہم بار بار وہ چیزیں سوچتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے یہی بتایا ہے کہ شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کرو۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس سے مراد شیطان کی نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے سکتے، اس لیے وہ بہکانے کی زیادہ استطاعت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بہکائے اور پتہ ہی نہ چلے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا دوست بنایا، شیطان کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ شیطان دوست بن کر گمراہی کرتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو جدھر لے جانا چاہے لے جاتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں ایمان نہ لانے والوں کا کوئی مددگار اور معاونت نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، تو کیا تم نے میرے بجائے اسے اور اس کے اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 50۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دیتا ہے نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو ہے تو آپ وہ بغیر لباس کے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین جو ہیں اسی طرح طواف کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام جاہلیت میں عورتیں برہنہ ہو کے کعبہ کا طواف کرتی تھی اور کہتی تھی الیوم یبدو بعدہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ، آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہے، اور جو ننگا ہوگا اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ یہ آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اسی بارے میں نازل ہوئی۔ کافر بے حیائی کے کام کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بے حیائی کرتے، فحش سے مراد ہر وہ کام جو برا اور انتہائی فبیح ہو، اور یہاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس کی زمن میں آتا ہے۔ قال وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہم اپنے باپ دادا سے کو اسی پر پایا۔ مشرکین عرب اپنے فحشی کے لیے دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اور اس بے حیائی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر کے جھوٹ بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل ان اللہ یأمر بالفحشاء، آپ کہتے یقیناً اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، یعنی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کمال کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو فحش کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فحش کا حکم دیا ہے
جس کا ارتکاب یہ مشرک کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی فاحش کام کا۔ جس رب نے حیا اور تقوی کا حکم دیا ہے، وہ بے حیائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہر جاہلیت کی خصوصی ہے۔ نفس کی خواہشات کو ڈیفینیشن لینے کے والے اللہ تعالیٰ پر یوں ہی بات کرتے ہیں۔ مشرکین کو یہ اطلاع کس نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین تو اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے پتہ چلتے ہیں۔ کوئی شخص کسی بات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھیر سکتا جب تک وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کیونکہ سند کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس بات پر کی کوئی سند نہیں، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے خود کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی کا لباس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔